اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی گفتگو کی شروعات میں میں ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہوں تاکہ میں اپنے آپ کو، اپنی گفتگو کو شیطان کے شر سے محفوظ کر سکوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں میرے اوپر اور میری گفتگو کے اوپر محیط ہو جائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ سننے والوں کے اوپر یہ واضح ہو جائے کہ میرا نظریہ کیا ہے، میری سوچ کیا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھتا ہوں تاکہ میرے اوپر اور میرے گفتگو کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم ہو جائے اور لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی تبلیغ ہو جائے۔ اس کے بعد استغفار پڑھتا ہوں کیونکہ انسان بہرحال خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے میں اپنی غلطی کی پہلے سے ہی استغفار کر لیتا ہوں۔ تو یہ سب چیزیں پڑھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جن کے دلوں میں منافقت ہے اور جن کے دلوں میں دغ ہے اور جن کے دل صحیح دین اسلام کو سمجھنے اور سننے کی سکت نہیں رکھتے، وہ یہ سن کر میری گفتگو کو بند کر دے۔ اور مجھے پتہ چل جاتا ہے یوٹیوب کے اسٹیٹسٹکس سے کہ جیسے ہی یہ کلمات ادا کیے جاتے ہیں تو لوگ کافی ایسے ہوتے ہیں زیادہ دیر تک جو ہے وہ گفتگو نہیں سن سکتے، اور یہ سننے کے بعد ہی وہ سمجھ جاتے ہیں، ان کا دل سمجھ جاتا ہے اور وہ گفتگو بند کر دیتے ہیں۔ یہ جو کلمات ہیں میری گفتگو کو شیطان اور شیطان قسم کے لوگوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سچے خواب اور جھوٹے خواب، یعنی رویائے کاذبہ جھوٹے خواب، رویائے صادقہ سچے خواب۔ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں ان کے محرکات سے ہماری ذات پیوست ہے، لیکن ہماری ذات محرکات کے اشاروں کو فطرت کے مطابق صحیح سمجھنے کی پابند نہیں ہے، کیونکہ اس نے خواہشات کا خول اپنے اوپر پہن لیا ہے۔ خواہشات کا خول شبیہوں کو مسخ کر کے دیکھتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ فطرت کے اشارے غلط ہوں۔ کسی معاملے میں بھی فطرت کو الزام دینا صرف ہماری نافہمی ہے۔ فطرت کل ہے، کل محدود مجبور نہیں ہوتا۔ کل کی تعریف ہی یہی ہے کہ وسعتوں میں آزاد ہے۔ قانون یہ ہے کہ غلطی یا لغزش ہمیشہ محدودیت میں سرزد ہوتی ہے، لامتناہیت میں سرزد نہیں ہوتی۔ غلطی نام ہے حد بندی کا، جس کے بعد صحیح کی ہستی کو قطعی تسلیم کرنا پڑے گا، لیکن صحیح کی کوئی حد بندی نہیں، اس لیے کہ صحیح حقیقت ہے، غلطی حقیقت سے بے بہرا ہے۔ ہماری ذات ناروا خواہشات میں پھنس جانے کی وجہ سے فطرت کے اشاروں کو، جن شبیہوں کو مسخ کر کے دیکھتی ہے، وہ رویائے کاذبہ ہے، ان جھوٹے خواب ہیں۔ ہماری ذات اگر نیوٹرل ہو کر فطرت کے اشاروں کو کل میں دیکھے تو یہ رویائے صادقہ ہوتے ہیں۔ کل چونکہ شبہات سے آزاد ہے، اس لیے کل کے اندر تمام اشارے لامتناہیت کا انکشاف کرتے ہیں، اور لامتناہیت سب کا سب غائب ہے۔ حواس پر اثر انداز ہونے والے خواب۔ جب انسانی ارادہ اور شعور کسی چیز میں مرتکز ہو جاتا ہے، خواہ بیداری ہو یا خواب، تو وہ تصویر سے عمل میں بدل جاتی ہے، یعنی وہ چیز مظہر بن کر سامنے آ جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ کیمیکل امپلس ان تصورات کو خد و خال دے کر مظہر بناتے ہیں۔ الیکٹرک امپلس جب کیمیکل امپلس میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو تصور مادی نقش و نگار کا روپ دھار کر شکل و صورت میں رونما ہو جاتا ہے۔ قانون یہ ہے کہ جو چیز الیکٹرک امپلس سے کیمیکل امپلس میں بدل جاتی ہے
اس کا اثر خواب کی طرح بیداری کے حواس پر بھی معین وقفے تک موجود رہتا ہے۔ خواب یا بیداری دونوں حالتوں میں یہ دونوں ایجنسیاں برسر عمل رہتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ خواب میں الیکٹرک امپلس کی کارکردگی زیادہ ہوتی ہے اور بیداری میں کیمیکل امپلس کی کارکردگی نمایاں ہوتی ہے۔ اگر بیداری کی طرح خواب میں بھی کیمیکل امپلس نمایاں ہو جائے تو ایسی صورت میں خواب میں دیکھی ہوئی، محسوس کی ہوئی یا چکھی ہوئی کوئی چیز بیداری میں بھی خواب کی طرح نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر خواب میں ہم سنترا کھاتے ہیں اور اس کا مزہ بھول جاتے ہیں۔ کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس لیے کہ سنترا اور سنترے کا مزہ ہمیں الیکٹرک امپلس کے ذریعے موصول ہوا ہے، لیکن یہی مزہ اگر خواب میں الیکٹرک امپلس سے کیمیکل امپلس میں بدل جائے تو ہم سنترا اور سنترے کے ذائقے کو بیداری میں بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ انسان بیداری میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ اس کے شعور کا اظہار احوال ہے، جو کچھ خواب میں دیکھتا ہے وہ اس کے لاشعور کا اظہار احوال ہے۔ جب لاشعور میں کوئی اظہار احوال ہوا ہے تو وہ شعور میں آ کر تصاویر کی شکل میں منعکس ہونے لگتا ہے۔ ایسا ہونے سے لاشعوری تقاضے کی کچھ تسکین ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک سمبل پرواز ہے۔ چاہے آدمی جدوجہد نہ کرے پھر بھی اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ تیزی سے مستقبل کی مسافت طے کرتا چلا جائے۔ حد یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی منزل اس کے ذہن میں ضرور ہوتی ہے، چاہے آدمی اس سے واقف ہو یا نہ ہو۔ جس دور میں ایسے کسی تقاضے کی شدت ہوتی ہے تو پرواز کے خواب نظر آنے لگتے ہیں۔ البتہ پس پردہ لاشعور کا ایک اشارہ ضرور ہوتا ہے، وہ یہ کہ جدوجہد میں کمی ہے، اسے پورا کیا جائے۔ انتھک کوشش اور محنت سے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ لاشعور یہ ساری باتیں اس لیے بتاتا ہے کہ وہ مستقبل کے بارے میں زندگی کی شاہراہ سے واقف ہے۔ رنگین خواب کیوں نظر آتے ہیں؟ خود سے محبت کا رجحان فطری ہے۔ انسان اپنی ذات سے محبت کرتا ہے۔ یہ فطری رجحان اعتدال سے آگے قدم رکھنے کے بعد فطری کم اور اکتسابی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی انتہا پسندی کا میلان اپنی ذات کے ساتھ والہانہ محبت سکھا دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ ایسی عادتیں اور خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں ضمیر جن کی تائید نہیں کرتا اور ان خواہشات کو چھپانے کی کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ ذہنی اور نفسیاتی طور پر یہ حالت بہت خطرناک ہے۔ اس کا نتیجہ زیادہ تر عملی زندگی کو مفلوج کر دیتا ہے۔ ذات سے والہانہ محبت ذات کو طرح طرح کے خاکوں میں پیش کر کے تسکین کا باعث بنتی ہے۔ یہ تسکین ایک طرح کی شراب ہے۔ اگر روک تھام نہ کی جائے تو انسان اس شراب میں غرق ہو کر رہ جاتا ہے۔ آدمی کی تمام خواہشات نہ کبھی پوری ہوئی ہیں نہ ہو سکتی ہیں۔ خواہشات کا تسلسل ہی زندگی ہے۔ آدمی کو زندگی میں قدم قدم آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ جس قدم پر خواہش پیدا ہوتی ہے اگر وہ پوری نہ ہو تو بھی اس کو اگلا قدم اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ زندگی ٹھہر کر انتظار نہیں کر سکتی۔ کسی محرومی یا ناکامی کا افسوس لا حاصل اور خلاف عقل ہے۔ محروم تمناؤں، ناکام خواہشات اور اس قسم کے تصورات سے گزر جانا چاہیے۔ اس طرح کی طبیعت ان کا اثر قبول نہ کرے۔ جب تحت شعور میں کوئی غیر معمولی امید مستحکم ہو جاتی ہے، مثلاً ایسی امید جو کہ کوشش یا جدوجہد کے بغیر غیب سے بطور عطیہ کے پوری ہو جائے، یا اس قسم کے حالات میں ذہن مرکوز ہو جائے کہ کوشش اور کام سے طبیعت اچاٹ ہو چکی ہو لیکن دل میں امیدیں زیادہ قائم ہو چکی ہوں، سستی اور کاہلی کے باوجود امیدوں سے دستبردار ہونا طبیعت قبول نہ کرے، تو خواب میں ہر چیز یا تو نیلی نظر آتی ہے یا اس کی گہرائی میں نیلاپن ہوتا ہے۔ خواب کیوں نظر نہیں آتے؟ خواب نظر نہ آنے کی وجہ حافظہ کی کمزوری ہے۔ جس دور میں رجحانات اعتدال کی حد سے بڑھ جاتے ہیں تو خیالات کے بار سے دماغ پر اس قدر تھکن ہوتی ہے کہ دماغ میں کمزوری آ جاتی ہے۔ دماغ ذہنی و فکر و فہم کا مرکز ہے۔ زیادہ بار پڑنے سے دماغ کے ریشے پٹھے اور باریک نسیں جو حافظے سے متعلق زیادہ اہمیت رکھتی ہیں کارکردگی میں کوتاہی کرنے لگتی ہیں۔ انسان خواب ضرور دیکھتا ہے، البتہ کمزور حافظہ خواب کو بھلا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی میں کبھی خواب نظر نہ آنا بیماری کی علامت ہے۔
گہری اور خوشگوار نیند کا راز۔ عطریات اور پھولوں کی خوشبوئیں جب لہروں کی شکل میں دماغ کے اندر مجتمع ہو جاتی ہیں تو دو صورتیں رونما ہوتی ہیں۔ خوشبو کی لہریں یا تو بہت خوشگوار پربہار اور محو پرواز خواب میں منتقل ہو جاتی ہیں یا بہت گہری نیند میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جب یہ لہریں خواب میں منتقل ہوتی ہیں تو اس وقت ایک خاص قسم کی فرحت کا احساس پیدا کرتی ہیں۔ یہ خوشگوار احساس تھپک تھپک کر انسان کو گہری نیند سلا دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔